بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 878، اعتراض نمبر 3 اور اس کا جواب، نکلنا اور نکالنا۔ مفتی محمد زید صاحب مظاہری اور ندوی مدظلہ کی مولانا سعد پر کھلی الزام تراشی۔ اعتراض نمبر 3، مفتی زید صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کاندھلوی نے اجتماع اورنگ آباد میں سن 2017 میں دوران بیان انتہائی جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات سے شادی کی تو ولیمے میں کھجور، پنیر یا اس جیسی چیزوں پر اکتفا کیا سوائے ایک بیوی یعنی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا کے، اس لیے کہ ان کے ولیمے میں بکری ذبح ہوئی، گوشت روٹی کھلائی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معمول سے ہٹ گئے۔ مفتی زید صاحب نے اپنے اس الزام کو درست ثابت کرنے کے لیے چند کتابوں کے حوالے بھی دیے ہیں، جن میں اکثر کتاب غیر محقق اور رواجی طرز کی ہے، جن میں نہ سند نہ حوالہ۔ اور مفتی زید صاحب نے لکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اہلیہ محترمہ کے ولیمے میں اسی طرح بکری ذبح ہوئی اور ولیمہ کیا گیا، اور رہا چھوارے تقسیم کرنا تو یہ نکاح کے وقت کا عمل ہے، ولیمے کا نہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مفتی زید صاحب مدظلہ کا یہ زعم یا تو دلائل کی خوش فہمی کی بنا پر ہے یا تو بغض معاویہ کی طرح بغض سعد کی وجہ سے ہے۔ مفتی زید صاحب اصل روایت ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ اللہ کے رسول نے کسی بیوی کے ولیمے میں ایسا اہتمام کیا ہو جیسا کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بکری ذبح کر کے ولیمہ کیا۔ امام بخاری نے یہ روایت اپنی صحیح میں شامل کی ہے، نیز آپ کی صحیح کو خود آپ کی زبان مبارک سے 90,000 محدثین نے سنا ہے۔ سب نے دیگر احادیث بخاری کی طرح اس حدیث انس کو بھی محفوظ کیا، کسی نے سینے میں تو کسی نے کاغذ پر، اور امام بخاری نے اس روایت پر باب باندھا ہے، ایک بیوی کے لیے دوسری بیویوں سے بہتر ولیمہ کرنے کا بیان۔ مفتی زید صاحب بصد احترام آپ کا یہ اعتراض مولانا سعد صاحب پر کم اور حضرت انس رضی اللہ عنہ اور دیگر محدثین کرام پر زیادہ تھا۔ کتمان حق کے لیے مولانا سعد صاحب کاندھلوی کی ذات کو نشانہ بنایا گیا اور مولانا سعد صاحب کی وساطت سے صحابہ کرام اور دیگر محدثین پر اعتراض کا تیر داغا گیا۔ دعوت غور و فکر۔ انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ جب اچھی طرح سے سیر ہو کر کھا پی لیتے ہیں تو گفت و شنید اور گپ شپ میں لگ جاتے ہیں۔ یہی وجہ بنی ولا مستأنسین لحدیث، یعنی پرتکلف ولیمے کی وجہ سے یہ اذیت پیش آئی۔ مگر مفتی زید صاحب ندوی اور سہارنپوری اپنی کتاب میں اذیت کا سبب لوگوں کی بات چیت کو بتا رہے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ گفت و شنید کی وجہ تسمیہ پرتکلف دعوت ولیمہ تھی۔ گزشتہ امہات المومنین کے ولیمے سیدھے سادے چھواروں سے کیے گئے تھے، وہاں نہ مجلس طعام تھی اور نہ ہی اس کی وجہ سے غب شپ کا سا ماحول اور نہ ہی کسی کی اذیت کا احتمال۔ بھلا کھجور کھا کر بھی کوئی غب شپ کا ماحول کیسے بنا سکتا ہے؟ نبیوں کا معمول سے ہٹنا۔ معمول سے ہٹنے ہی میں نبیوں کی پہچان ہوتی ہے۔ معجزات اور خرق عادات کے واقعات یہ سب کچھ معمولات سے ہٹ کر ہی تو ہوتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ اور قریش کا تصور یہی تھا کہ وہ تو ایک راہب جیسے ہیں، دنیا داری سے دور۔ مگر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کے ساتھ مبعوث ہوئے تو نصارہ سابقہ نبی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ترک دنیا کی کیفیت کو حضور میں تلاش کرنے لگے، اس لیے کہ نبی اور رسول کے بارے میں ان کا یہی نظریہ تھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے اپنے تصورات کے خلاف بازار میں چلتے پھرتے دیکھا تو شور مچانا شروع کیا اور کہا ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے، یہ تو بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے۔ فائدہ، کبھی کبھار انبیاء علیہم السلام خلاف معمول عمل کرتے ہوئے بھی واقع ہوئے ہیں، بلکہ بسا اوقات فیصلوں کی غیر درستگی کے مواقع بھی ان سے پیش آتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں آزمائشوں اور امتحانوں سے بھی گزرنا پڑتا ہے۔ مثلاً جب بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے قتل کو رد کیا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے فدیے کو قبول کیا، تو اگلے دن حضرت عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دیکھا کہ وہ اور ان کے پاس بیٹھے حضرت ابوبکر صدیق دونوں رو رہے ہیں۔ پوچھنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فدیہ قبول کرنے کی رائے پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہارے ساتھیوں پر عذاب آ رہا تھا، آتے آتے اس قریبی درخت تک پہنچ گیا تھا، مگر پھر اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے امت کو عذاب نہ دینے کا فیصلہ بہت پہلے ہی ہو چکا تھا۔ اگر اللہ کا عذاب آتا تو شاید حضرت عمر کے سوا کوئی بچ نہ پاتا، اور اللہ تعالیٰ ایسا نہ کرے گا کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے عذاب دے، اور اللہ ان کو عذاب نہ دے گا اس حالت میں کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔ تنبیہ، مفتی زید صاحب، یہ حضرت مولانا سعد صاحب حفظہ اللہ کا نہیں بلکہ خود رسول اللہ کا ارشاد ہے۔ ابن منذر نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو سب سے افضل انسان بنایا ہے۔ جو کوئی اللہ کے برگزیدہ نبی روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے ہوئے واقعات کو بیان کرتا ہے تاکہ خود کو اور امت مسلمہ کو نصیحت حاصل ہو، تو وہ شخص گستاخ ہرگز نہیں کہلاتا، بلکہ وہ تو سچا وارث رسول اور سچا امتی کہلاتا ہے، اور جو اللہ کے رسول کے صحیح واقعی کے مقابلے میں اپنی سوچ اور نظریات کو ترجیح دیتا ہے، اس کے عقلی فساد میں مبتلا ہونے میں کوئی تردد باقی نہیں رہ جاتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بیجا عداوت سے بچائے کہ جس عداوت کی وجہ سے ہماری عقل معوف ہو جائے، ہم حق اور باطل میں امتیاز کرنے سے قاصر ہو کر لوگوں پر بلا وجہ الزام تراشی کرتے پھریں۔ عدل اور انصاف کا تقاضا تو یہ ہے کہ مفتی زید صاحب اپنی کوتاہی کا اعتراف کرتے ہوئے مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم سے اپنے اس الزام تراشی کی معافی مانگے۔ حیران کن امر، تبلیغی دنیا حیران ہے کہ سن 2015 سے پہلے تک تو کوئی بھی عالم اور مفتی صاحبان میں سے دعوتی کام اور اس کا مرکز اور اس کے امیر اور اس کے انتظامی امور کی طرف کوئی دیکھتا بھی نہیں تھا۔ 2015 کے بعد سے اچانک سب کی جستجو تبلیغ پر، اس کے مرکز پر اور امیر اور اس کے بیانوں پر، عمارت اور اس کی حقیقت پر اتنی مہربانیاں کیوں بڑھ گئی؟ خاص کر مفتی محمد زید صاحب مظاہری، مولوی شاہد صاحب حکیمی، مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی وغیرہم مذلہم، سب کی نگاہیں تبلیغیوں کی ایک ایک حرکت پر کیوں لگی رہتی ہیں؟ اس سے قبل تو مولانا سعد صاحب دامت و برکاتہم کے بیانوں پر نقد و تنقید کا سلسلہ کیوں نہیں پایا جاتا تھا؟ سن 1995 سے لے کر 2015 تک کا عرصہ کوئی معمولی عرصہ نہیں تھا۔ ساری دنیا کے مدارس اور علماء اور مفتیان عظام کا اچانک مولانا سعد صاحب پر فتووں کا بازار گرم کر دینا، اور اس کی کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی، اور وہ وجہ ہے فتنہ خبیثہ، پاکستانی عالمی شورا کی جانبداری اور اس کی حمایت، اور نوزیادہ فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کو استحکام بخشنا۔ تب تو مولانا ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم نے فرمایا کہ ابھی تو ہم نے دارالعلوم کے فتوے کا استعمال کیا ہے، اگر مولوی سعد صاحب نے ہماری عالمی شورا کو تسلیم نہ کیا تو ہم حکومت کو استعمال کریں گے، اور واقعتاً دونوں حربے استعمال کیے گئے۔ مگر اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے کی مصداق
اللہ نے 1000 گنا زیادہ عمارت والے نہج کے دعوتی کام کو اور امیر محترم حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کی قبولیت اور عظمت کو سارے عالم میں مشہور کیا۔ لہ الحمد و لہ المن۔ قابل غور یہ بات ہے کہ اس سے پہلے تو ان علماء اور مفتیان صاحبان کے پاس تو اتنا بھی وقت نہیں رہتا تھا کہ وہ 2 بول ہی تبلیغ والوں کی تائید میں کہہ دیں یا لکھ دیں، لیکن گزشتہ 6 سالوں میں انہیں الہام ہونے لگ گیا کہ مفتی محمد زید صاحب، مفتی ابو القاسم صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مولوی شاہد حکیمی صاحب، کچھ اور درجن بھر علماء اور مفتیان کرام مولانا سعد صاحب کے خلاف لکھتے اور بولتے نہیں تھکتے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ سن 2015 تک کیا سب کو سانپ سونگھ گیا تھا کہ چاروں طرف سناٹا چھایا ہوا تھا؟ اب اچانک سب کے سب تبلیغی امیر اور تبلیغی کام اور مرکز کی سدھار کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ نکلنا اور نکالنا، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے امر کی وجہ سے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کی وجہ سے، اور یہ خیال خام ہے اور باطل ہے کہ چلنا پھرنا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے راستے میں عالم اور عامی دونوں کو نکالا گیا، کسی کے ساتھ مراعات نہیں برتی گئی، اس لیے کہ دین کا احیاء اور اقامت دین اللہ کے راستے کی محنت اور قربانی کے بغیر ناممکن ہے۔ دین زندگیوں میں آئے گا دعوتی نقل و حرکت سے، دین قائم ہوا دعوتی نقل و حرکت سے، دین دنیا میں پھیلا دعوتی نقل و حرکت سے، اور دین باقی رہے گا دعوتی نقل و حرکت سے، اور دین دنیا سے رخصت ہو جائے گا، مٹ جائے گا دعوتی نقل و حرکت کو چھوڑ دینے سے۔ اور دین کا عملاً سب کی زندگی میں آنا فرض عین ہے، اور جب دین فرض ہے تو اسے زندگی میں لانے کے اسباب بھی فرض ہوئے، اور دعوتی نقل و حرکت فرض کے درجے میں ہے۔ 2 صدی ہجری کے علماء نے اسے مباح اس وقت کہا تھا جب ساری امت مسلمہ 100% دین پر عمل پیرا تھی۔ 2 صدی ہجری کا فتویٰ آج 15ویں صدی ہجری میں دینا غلط ہی نہیں، بلکہ امت مسلمہ پر ایک ظلم عظیم ہے، اس لیے کہ آج مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ 90% لوگ نماز جیسے آسان فریضے کی ادائیگی سے تک محروم ہیں۔ توحید، شرک، سنت اور بدعت میں تمیز باقی نہیں رہی۔ حضرت مہدی اگر ظاہر ہو جائیں تو دعوت اللہ کے عمل اور اس کے لیے خروج کو مباح اور مندوب قرار دے کر مدرسہ یا خانقاہ قائم کر کے نہیں بیٹھیں گے، جس طرح مولانا سجاد صاحب نعمانی وغیرہ بیٹھ گئے ہیں اور بزرگوں کے تزکیے کے واقعات سناتے رہنے کو دعوتی کام سمجھ بیٹھے ہیں۔ کبھی تو مولانا بھی دعوتی کام کے مایہ ناز کھلاڑی تھے، نظر بد لگ گئی، حرکت کے بدلے جمود پر راضی ہو گئے۔ اللہ کے راستے میں اس لیے نکالا جاتا ہے کہ فکر رسول اور غم رسول حاصل ہو، اور عالمی نبی کے عالمی امتی بن کر عالم کے انسانوں کی ہدایت کے خاطر امیر کے مشورے سے اطاعت کے ساری دنیا میں چل پھر کر دین قائم کر رہے ہوں۔ اس لیے اللہ کے راستے میں نکلنے کو صرف دین سیکھنے کے ساتھ محدود نہیں کیا جائے گا، ورنہ علماء نہیں نکلیں گے کیونکہ وہ دین سیکھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح عامی لوگ بھی دین سیکھ کر بیٹھ جائیں گے کہ لو بھائی ہم نے دین سیکھ لیا۔ مولانا الیاس صاحب کا ملفوظ ہے کہ اس کام کا مقصد صرف کلمہ نماز درست کر لینا نہیں ہے، یہ تو اس کام کی الف با تا ہیں، بلکہ زندگی کے ہر دن کے 24 گھنٹوں کو ساتھیوں کے مشورے کے ساتھ کاروبار اور گھر بار کرتے ہوئے مسجد کی آبادی کی محنت میں وقت دینا، اور باہر خروج کا تقاضا ہو تو خروج بھی کرنا، یعنی 24 گھنٹے مرضی کے بجائے مشورے سے گزارنے پر آ جائے۔ جہاں نفر میں کمی آئی حضور صحابہ سے ناراض ہوئے، دنیا کے کسی کام کی وجہ سے حضور نے صحابہ سے بات بند کر دی ہو، یہ آپ کو کہیں نہیں ملے گا، لیکن تبوک میں شریک نہ ہونے والوں سے حضور نے بات چیت بند کر دی تھی۔ حضرت جی ثانی فرماتے تھے، شیطان عبادت سے اتنا نہیں روکتا جتنا دعوت سے روکتا ہے، اور مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ کے راستے کے نفر کا چھوٹنا یہ موجب عذاب ہے، یعنی اللہ کے عذاب کو لانے والا عمل ہے۔ ساری امت ایک کشتی میں سوار لوگوں کی طرح ہے، دعوت چھوڑنے کی وجہ سے عمومی عذاب آئے گا، اس کام کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان
وہی کی برکات اور دعاؤں کی قبولیت سے محروم ہوں گے۔ اگر اس کام کو اللہ کا امر سمجھ کر نہیں کریں گے تو اتنے بہانے سامنے آئیں گے کہ فیصلہ کرنا دشوار ہوگا کہ نکلوں یا نہیں نکلوں۔ اللہ تعالیٰ دعوتی کام کی حفاظت فرمائیں اور انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میرے لفظوں کے دریا میں سنبھل کر تم سفر کرنا، سفینے اس میں جو اترے وہ ساحل کو نہ پائے۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنی ذہن سے، تو میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں کہ پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔